آئے ہم دعا کریں۔ خداوند، تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں زندگی عطا کی، جسمانی اور روحانی زندگی سب تیری طرف سے ہے۔ تیرا شکر ہو ہم اس دل اور نیت کے ساتھ یہاں پر فراہم ہوئے کہ تیری محبت کی گہرائی کو جان سکیں جو تو ہم سے رکھتا ہے، جس کا اظہار تو نے 7ویں حکم میں کیا ہے۔ اے باپ، ہمارے دلوں کو آج اس وقت فروتن ہونے کی توفیق دے تاکہ تیری محبت اور تقویت کو قبول کر سکیں۔ ہم تیرے کلام سے برکت اور تقویت پائیں، برے کی دلہن کے طور پر تیار ہو سکیں۔ ہم اس وقت کو تیرے قوی اور پرقدرت ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ ہم 7ویں حکم کی سٹڈی کر رہے ہیں۔ 7ویں حکم میں لکھا ہے تو زنا نہ کرنا۔ آپ بخلسی کی طریقے 7ویں کتاب سے سٹڈی کر رہے ہیں، جس کے مصنف ریورنڈ ابراہیم پارک ہیں۔ ہم 10 احکام کی تحقیق و تفتیش اور چھان بین کر رہے ہیں۔ ہم تقدیس شدہ پاک لباس کے زیر عنوان سٹڈی جاری رکھیں گے۔ ہم مکاشفہ 21 اور 22 باب سے شروع کرتے ہیں۔ ہم مخلصی کی تاریخ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم برے کی حقیقی دلہن کو منظر عام پر آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ برے کی دلہن نے خاص لباس زیب تن کر لیا ہے، یعنی عروسی لباس، شادی بیاہ والا لباس۔ تمام مسیحوں کو لازم ہے کہ ضیافت میں جانے والا لباس پہنے تاکہ اخیر زمانہ میں برے کی شادی میں شریک ہو سکیں۔ میں یہ دریافت کر کے حیرت زدہ رہ گئی کہ 7واں حکم تقدیس شدہ یا پاک لباس کے بارے میں ہے۔ ہم امید کرتے کہ آج مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ حکم کہ تو زنا نہ کرنا برے کی پاک دلہن کو تیار کرتا ہے، اور کس طرح اس پاک لباس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے، اور ہمیں اس لباس کو اخیر زمانہ میں پہننے کی ضرورت ہے۔ اب ہم مخصوص قوانین کی طرف دیکھیں گے۔ گزشتہ اسٹڈی میں ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس میں 2 مقامات پر 10 احکام لکھے ہوئے ہیں۔ 7واں حکم بھی 2 بار دہرایا گیا ہے، خروج 20 باب 14 آیت اور پھر استثنا 5 باب 18 آیت۔ یہ آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں ان مخصوص قوانین کو جو 7ویں حکم سے متعلق ہیں۔ تو زنا نہ کرنا، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قریبی رشتہ داروں میں شادی بیاہ کی ممانعت تھی تاکہ ازدواج کا بندھن پاک رہے۔ تیسرا حکم مخصوص حکم جنسی جرائم کی ممانعت، اور پھر چوتھا قانون غیرت کے بارے میں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یاد ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کی حالت میں زندگی بسر کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ازدواج میں پاکیزگی اور ایمان قائم رہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہماری خاندانی زندگی، معاشرے اور قوم سے منسلک ہے۔ آئیں یاد کریں کہ ازدواج میں قوم کی قوت پناہ ہوتی ہے۔ بطور ایک قوم، مقدس قوم، شاہی قانون کا فرقہ ہوتے ہم زور آور ہیں۔ آپ خاص ہیں، آپ کا ازدواج خاص ہے، آپ کی فیملی اور خدا کی نظر میں قیمتی اور گراں قدر ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہماری زندگی میں شادی شدہ جوڑوں کی بہتری اور بھلائی اور جسمانی اور روحانی پاکیزگی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کس طرح ہماری باہمی خود اعتمادی اور شفاف طرز زندگی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے غیرت کے قانون کو بھی دیکھا۔ ہم نے غور کیا کہ کس طرح خدا ہمارے گناہوں، کمزوریوں، جسمانی اور عقلی حدود سے واقف ہے، کیونکہ کچھ واضح نہیں ہوتا۔ جب کچھ واضح نہیں ہوتا اس وقت بھی ہم دیدنی طور پر نہ دیکھتے ہوئے شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ شریعت بلا ثبوت شک و شبہات کی ممانعت فرماتی ہے، کیونکہ اس سے باہمی اعتماد ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور ازدواج میں شفاف رشتے پر دھبا لگتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے خدا گناہ کو بے نقاب کرتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب گناہ کا ثبوت نہ ہو، اور خدا اس گناہ کو بے نقاب کر کے اس کی عدالت بھی کرتا ہے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ہم ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ خدا موجود ہے، وہ ہمارے مسائل اور مشکلات کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں۔ وہ ایک شوہر کے دل کو تسلی دینے کے لیے موجود ہے جو اپنی بیوی کے تعلق سے شک و شبہ کا شکار ہے۔ وہی پشیدہ باتوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ یاد رہے کہ 7ویں حکم میں لکھا کہ تو زنا نہ کرنا،
یہ حکم ہمارے خالق اور اصل شعور کی طرف سے ہے۔ یہ آسمانی باپ کے دل میں ہمارے لیے حقیقی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کسے ہماری فکر ہے، کس قدر زیادہ فکر ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پاک دلہن میں شامل کرنے کا مشتاق ہے، تاکہ ہم مل کر نئے یروشلم کی تعمیر کرتے چلے جائیں۔ جب اگلے قوانین پر دھیان کرتے ہیں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ پچھلے تک اسٹڈی کا خلاصہ یہی ہے کہ کچھ بھی خدا کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمارا اصل شوہر ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیں، خدا ہی زنا کاری جیسے گناہ کی سزا دیتا ہے، کیونکہ ہم ہی اس کا مسکن ہے۔ جو اس کے مسکن کو برباد اور ناپاک کرے گا بے سزا نہ چھوٹے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری اس کے ساتھ رفاقت بے داغ اور پاک ہو۔ پانچواں حکم مرد و زن کے درمیان حرام کاری کی ممانعت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ لوگوں کے درمیان یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس دور میں مختلف مذاہب یہ سب کچھ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ یہ قسمیاں ہیکل کی قسمیاں تھی، اس میں مرد و زن بھی شامل تھے۔ یہودا کے لوگوں نے خدا کی ہیکل میں ان قسمیوں کے لیے گھر تعمیر کر دیا تھا۔ غور کریں کہ بنی اسرائیل کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان رسومات کو اپنا رہے تھے، اور یہ سب کچھ قومی سطح پر ہو رہا تھا۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کے ماحول میں رہتے ہیں۔ آج بھی دنیا اس طرح کی ناپاکی کے زیر تسلط ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ناپاکی کی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں، بلکہ توبہ کریں اور خداوند کی طرف واپس آئیں۔ اور خدا نے اس دور میں جب یہ سب کچھ دیکھا تو اپنے لوگوں کو منع کیا کہ وہ ایسی رسومات میں نہ پڑیں جو اس دور کی قسمیاں کر رہی تھی۔ دوسرا سلاطین اور اس کی 23 باب اور 7ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ دوسری سلاطین 23 باب اور اس کی 7ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خدا کے گھر میں تھے، جن میں عورتیں یسیرت کے لیے پردے بنا کرتی تھی، ڈھا دیا۔ اور پھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عورتیں تھیں جو غیر معبودوں کے مندروں میں وہاں پر تھی، انہوں نے بسیرا کیا تھا، اور خدا نے اپنی غیرت وہاں پر دکھائی۔ اور پھر سلیمان کے بیٹے رہبام اور پہلا سلاطین 14 باب 24 آیت میں دیکھیں، اور ابی جام اور آسا پہلی سلاطین 15 باب 22 باب، اور یوسیا نے کیا اصلاحات کی اس کو دوسرے باب کی دوسری سلاطین 23 باب 7 آیت میں ابھی ہم نے پڑھا۔ اور پھر ہوشیہ نبی نے چوتھے باب 11 سے 19 آیت میں خدا کی کڑی عدالت کی پیشن گوئی کی جو ان لوگوں پر آنے والی تھی جو زنا کاری اور حرام کاری میں پڑے تھے۔ یہ رسومات اس دور میں عام تھی، ربحام بادشاہ کے دور میں، جو کہ سلیمان بادشاہ کا فرزند تھا۔ اور پھر یوسیا نے اصلاحات کی۔ ہوشیہ نبی نے بھی لوگوں پر زنا کاری جیسے جرم میں مبتلا ہونے پر انگلی اٹھائی۔ مرد و زن میں حرام کاری روحانی جسمانی دونوں طرح سے عروج پر تھی۔ اس طرح خدا کی ہیکل کو ناپاک کر دیا گیا۔ معصوم لوگوں کے ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں۔ دور حاضرہ کی کلیسیاؤں کے لیے بھی یہ اس طرح سے ایک انتباہ ہے جس طرح اس دور کے لوگوں کے لیے تھا۔ بہت سے پاسبان اور کلیسیاں ماضی کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، ظاہر تو یہی کرتے ہیں کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن ان کی کرتوت طرز زندگی جسمانی اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ بے عقل جانوروں کی طرح اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آئے مکاشفہ 2 باب کو پڑھیں۔ مکاشفہ کی کتاب میرے ساتھ کھولی گا۔ نئے عہدنامہ میں آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب، مکاشفہ 2 باب، خدا کے کلام میں سے اور یہاں پر خدا کے کلام میں
اس طرح سے لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم اس حوالہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے 20 آیت سے۔ پر مجھے تو سی شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دیتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں ڈالتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ یہاں پر ہم خدا کی کڑی عدالت کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اخیر زمانے میں سبھی کلیسیوں کے تعلق سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ سبھی کلیسیاں جانیں گی کہ میں دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہوں، میں ہر ایک کام کے موافق سبھی کو اجر دوں گا۔ اس سے مجھے غیرت کے تعلق سے قانون یاد آ رہا ہے، اور پھر اس کا انجام اور عدالت آئیں۔ اب ہم اگلے حکم کی طرف توجہ دیں جس میں کہا گیا تھا کہ اپنے لباس کے چاروں کونوں پر جھارا لگانا۔ دراصل یہ سب کچھ ہمیں پاک رکھنے کے لیے خدا کا ایک طریقہ کار تھا۔ یہ سب کچھ انہیں یاد دلانے کے لیے تھا تاکہ وہ زنا نہ کریں۔ انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ خاص لباس زیب تن کریں جو کہ چنیدہ اور پاک لوگوں کے لیے تھا۔ ہم جو خدا کے مخصوص لوگ ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی پاک دلہن ہیں۔ یاد رہے کہ یہ خاص لباس جس پر جھر لگی ہوئی تھی اور اس وقت پہننا تھا جب وہ گھر سے باہر جاتے تھے، جبکہ گھر میں پہننے والا لباس اور طرح کا تھا۔ یہ لباس ان کی سجاوٹ اور خوبصورتی کے لیے نہیں تھا کہ وہ باہر جائیں تو جاذب نظر لگیں، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ خدا کے حکموں کو یاد رکھ سکیں۔ اس کے لیے آپ گنتی 15 باب 37 سے 40 آیت اور پھر استثنا 22 باب کی 12 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لباس کو پہننے ہوئے انہیں یاد آنا تھا کہ میں کون ہوں، مجھے کیسی طرز زندگی اپنانی ہے۔ یہ بہت خاص لباس ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ زیب تن کریں اور خدا ان کے لیے پاک رہیں۔ ہم شکر گزار ہیں رحمت ابراہیم پاک کے جنہوں نے 7ویں کتاب میں اس کی تفصیل سے وضاحت بیان کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ تصویر دیکھی ہوگی۔ یہ عام سا چوگا ہے، عمومی طور پر چکور شکل، یہ دعائیہ شال کی طرح جو لوگوں کو آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کیسا بن سلا سراسر تھا۔ ان مخصوص قوانین کے ذریعے خدا نے اپنے لوگوں کو 2 طرح کے تار والا لباس پہننے سے منع کیا۔ یہ سراسر بنا ہوا چکور شکل کا بنا ہوا لباس تھا، یہ کپڑے کا ایک ہی ٹکڑا ہوتا تھا، اور ان مخصوص قوانین کے وسیلہ سے خدا نے اپنے لوگوں کو منع کی کہ وہ 2 تاروں کے سے بنے ہوئے لباس کو زیب تن نہ کریں۔ احبار 19 باب اور پھر استثنا 22 باب میں بھی آپ ان چیزوں کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں۔ سلک بھی ان کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ شال ہوتی تھی جو دن کے وقت اوڑی جاتی تھی لیکن رات کے وقت بطور کمبل کام دیتی تھی۔ یہ چکور کپڑے کے ٹکڑے کا لباس ہوتا تھا، یہ اون کا بنا ہوا تھا، رات کے وقت کمبل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ مسلسل 24 گھنٹے اور 7 دن اسے پہنے رہتے تھے۔ یہ اس طرح کا لگتا تھا جو تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ پورے جسم کو ڈھانپ لیتا تھا۔ خدا نے انہیں یہ پہننے کے لیے کہا تھا۔ جھالر کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی، یہ خدا کا حکم تھا۔ استثنا 22 باب اور اس کی 12 آیت میں آپ اس حوالہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ استثنا 22 باب اور اس کی 12 آیت میں ہم اس کو پڑھیں گے خدا کے کلام میں۔ استثنا 22 باب اور 12 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر جھالر لگا لیا
کرنا۔ جھالر کے لیے عبرانی کا لفظ گادل استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر آپ جھالر دیکھ سکتے ہیں، یہ لفظ گودال سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے بٹا ہوا، کیونکہ جھالر بٹے ہوئے دھاگے کے بنائے جاتے تھے۔ اور گنتی 15 باب 38 آیت، اور گنتی 15 باب میں سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں گنتی 15 باب 38 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، یہ جھالر، اچھا کہ ہم 38 آیت سے پڑھیں، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پہرانوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زنا کاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو۔ خدا کا کلام ہمارے لیے زندگی ہے۔ یہ ایک ابدی عہد تھا، اس کا اطلاق آج بھی ہم پر ہوتا ہے۔ جس طرح یہ بات دنیا دار یہودیوں کے لیے درست تھی، ہمارے لیے بھی درست ہے۔ انہیں ہر کونے پر جھالر لگانا تھی، اور وہ بھی نیلے رنگ کی، نیلے رنگ کا ڈورا اس پہ ٹانکا جانا تھا۔ رنگ پر غور کریں، یہاں پر جھالر مختلف لفظ ہے۔ یہ عبرانی زبان میں سٹ ہے، گادل کی طرح جھالر۔ یہ جھالر پھول نما زیور کی طرح ہوتے تھے۔ سٹ زیادہ قابل غور ہے۔ شریعت زندگی کے پھول کی مانند ہے۔ میری دعا ہے کہ زندگی کے پھول سے سجے رہیں، چونکہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا باپ کس قدر چاہتا ہے کہ اس کی دلہن اس کے حکموں کو مانے اور اس خاص لباس کو پہن لے، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے لباس کے چاروں کونوں پر جھالر لگائیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم شریعت یعنی زندگی کی شگفتگو پھول کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ رسی کے لیے 8 اضافی فیتے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں 1 سے 8 تک، انہیں 5 مرتبہ بل دیا جاتا تھا، 1 سے 5ویں گرہ تک۔ یہ سب کچھ تحریک بخشتا تھا کہ ہم خدا کی شریعت کی تابعداری کریں۔ استثنا 22 باب 12 آیت کو دیکھیں، خدا حکم دیتا کہ اپنے آپ کو لباس چوگے سے ڈھانپے، اپنی ستر پوشی کریں۔ یہ کس قدر خوبصورت بات ہے۔ ہم کمزور انسان ہیں، ہم بھول جانے کے عادی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی کمیاں، خطائیں سب کچھ ڈھانپ لیں۔ ہم کس چیز سے انہیں ڈھانپیں؟ اس کے حکم کے کلام کے ساتھ وہ ہمیں مرد کلام بنائے گا۔ ہاللویہ! یہی خدا کا ہمارے لیے ارادہ اور مقصد ہے۔ اس نیک مقصد کے لیے آپ بلائے گئے ہیں۔ جب تک وہ ہم میں اپنا کام مکمل نہ کر لے، وہ ہم سے دستبردار نہ ہوگا۔ وہ اپنی بلاہٹ اور ارادے کو ہم میں پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ آمین۔ ایک اور خوبصورت چیز یہ ہے، یہ لباس، یہ چوگا کہن کے افوز سے ملتا جلتا تھا۔ ہم یہاں پہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جھالر تیار ہوتی تھی اور کس طریقے سے اس کو بانٹا جاتا تھا اور بال دیے جاتے تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ خدا کے لوگ یاد رکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خدا کے حکموں کو ماننا اور کبھی بھی خدا کی راہوں سے انہوں نے الگ نہیں ہونا۔ افود کان کے لیے خاص لباس ہوتا تھا، ایک کپڑے کا ٹکڑا سراسر، یہ اون کا بن کر بنایا جاتا تھا۔ یہ کھلا ہوتا تھا تاکہ اسے پھٹنے سے بچایا جا سکے۔ اس پر سونے کی گھنٹیاں لگی ہوتی تھی جنہیں اناروں کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا۔ یہ سب بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرانے کے لیے تھا کہ وہ کون ہے، یعنی وہ شاہی کہنے کا فرقہ ہیں۔ ہر لباس اپنے موقع پر پہننا اچھا لگتا ہے۔ اب سوئمنگ سوٹ بھی ایک لباس ہے، لیکن آپ تعلیم دیتے وقت اسے پہن نہیں سکتے۔ یہ تو تیراکی کے دوران ہی پہنا جاتا ہے۔ جب آپ سوٹ، شرٹ یا پورا لباس پہنتے ہیں، اس وقت آپ کے احساسات مختلف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جیسا خدا چاہتا ہے ہم اس لباس کو زیب تن کر لیں۔ خدا کیسا رویہ اپنانے کے لیے ہمیں کہتا ہے۔ یاد رکھیں
خدا گنتی 15 باب میں ہمیں جھالر لگانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جب ہم دوسرے لوگوں کے لباس پر نگاہ کریں ہمیں خدا کے احکام یاد آ جائیں۔ میں اپنے آپ کو کلام یاد کراؤں، مجھے کلام یاد کرائیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم حصہ ہے۔ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خدا کا کلام یاد کرائیں، اپنے دل کی ہٹ پر نہ چلیں، اپنی آنکھوں کی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ اپنی آنکھوں کی پیروی میں زنا کار نہ بنے۔ بائبل مقدس میں قسمی پن یا زنا کاری کے لیے 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ زانا ہے۔ لکھا کہ ہم اپنے دل کی پیروی میں چلتے ہوئے، اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلتے ہوئے اس کے خلاف زنا کاری نہ کریں۔ بہت ضروری کہ ہم جھالر والا لباس پہن لیں تاکہ اس کے کلام کو یاد رکھ سکیں۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے سب آئین و کام کو یاد رکھو، کبھی نہ بھولے، اور خدا کی شریعت اور اس کے احکام کو اپنا طرز زندگی بنا لیں۔ اس تصویر میں آپ لباس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نچلے حصے میں کس طرح جھالر لگائی گئی ہے، اور یہ کس طریقے سے انہیں یاد کراتا تھا کہ انہیں خدا کے عہد و احکام کو یاد رکھنا ہے۔ ہم انسان ہوتے بھول جاتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن بار بار سننے کے باوجود بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کلام کا علم ہوتا ہے لیکن اسے یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ خدا کو ہماری کمزوریوں اور خامیوں کا علم ہے۔ خدا نے اسی لیے بنی اسرائیل کو جھالر لگانے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ بھول نہ جائیں۔ یاد رکھیں، دعا کریں اور اس بات کا اقرار کریں، ہم کمزور ہیں۔ ہاں خدا، ہم تیرے کلام کو یاد رکھنے کی شکتی چاہتے ہیں، ہماری مدد کر، ہمیں روحانی زناکاری سے باز رہنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے خاندان پاک رہیں، تیری بادشاہی اور تیرے کلام کے لیے ہم پاک رہنا سیکھیں۔ گنتی 15 باب 39 اور 40 آیت کو ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے، اور خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خدا ان کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زنا کاری نہ کرتے پھرو جیسا کہ کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لانا اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو۔ یسوع کے دور میں مذہبی رہنما دکھانے کے لیے اپنے لباس پر جھالر لگاتے تھے۔ یسوع نے ان کی ریاکاری بے نقاب کی اور انہیں ملامت کی، کیونکہ خدا ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ دلوں اور گردوں کی جانتا ہے۔ یسوع کے دور میں مذہبی رہنما دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اور یسوع ان کے دلوں کا حال جانتا تھا۔ اس پیغام کو اپنے دلوں میں اترنے دیں۔ وہ اپنے سارے مذہبی کام دکھاوے کے لیے کرتے تھے، لیکن ہم ایسا نہ کریں۔ وہ بازاروں میں سلام کروانا پسند کرتے تھے، انہیں اچھا لگتا تھا کہ لوگ انہیں ربی کہیں۔ یسوع نے کہا، پدینے اور سونف پر دہیے دیتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور ان باتوں کو بھی ترک نہ کرتے۔ شریعت دہیے دینے کا حکم دیتی ہے، لیکن عدل و انصاف اور رحم و ترس جیسی بھاری باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یسوع نے کہا، ریاکار، فقیر اور فریسی، تم پر افسوس۔ آئے آسمانی باپ ہمارے وطن کو پاک کر دے تاکہ ہم باہر سے بھی پاک رہیں، ہمارے باطن بھی پاک رہیں، تیرے جلال اور تیری بزرگی کے لیے ہم پاکیزہ زندگی بسر کر سکیں۔ خدا کے حکموں کو یاد رکھیں، خداوند کے سامنے اپنی خامی اور کمزوریوں کو اقرار کریں، خداوند سے فضل چاہیں، کیونکہ آپ اپنی جسمانی عقل اور طاقت سے خداوند کے لیے پاک زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور کبھی بھی فقیوں اور فریسیوں کی طرح، جس طرح وہ بازاروں میں سلام کروانا پسند کرتے تھے، خاص لباس پہنتے تھے تاکہ لوگ انہیں مذہبی جانیں، ہم کبھی بھی ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر ہم دکھاوے کے لیے اپنے روحانی کاموں کو سر انجام دیں گے تو آسمانی باپ کی طرف سے ہمیں کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ آئیں اپنے باطن کو پاک کریں،
اور خدا ان کے لیے پاک زندگی بسر کریں۔ متی 23 باب 5 سے 7 آیت کو ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں۔ متی 23 باب اور 5 سے 7 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو خود نمائی کے گناہ میں ڈالیں۔ وہ جلال جو خداوند کے لیے ہے، اس جلال کو کبھی اپنی زندگی کے لیے حاصل نہ کریں، کیونکہ سارا عزت اور جلال اور بزرگی اور قدوسیت ہمارے خداوند خدا کی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم شریعت کی باتوں کو اپنی عزت اور مقام کے لیے نہ مانیں، بلکہ ہماری زندگی میں عدل و انصاف، رحم و ترس اور خداوند کے لیے وفاداری ہو۔ لوگوں پر ترس کھائیں، عدل و انصاف سے پیش آئیں، اور خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے اور اس میں بڑھتے چلے جائیں۔ آئے رکھار فقیو فریسیو، تم پر افسوس، تم سفیدی پھیری ہوئی قبریں ہو جو باہر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لیکن اندر تافن اور بدبو ہے۔ ظاہری طور پر راست باز دکھائی دیتی ہو لیکن باطن میں ریاکاری اور شریعت کی مخالفت سے بھرے ہوئے ہو۔ خدا یسوع مسیح ہمارے دلوں پر نظر کرتے ہیں۔ بائبل اسٹڈی کے بعد دعا میں وقت گزاریں، خدا ان کے سامنے اپنی کمزوری اور خامی اور خطاؤں کا اقرار کریں کہ کتنی بار ہم شریعت کی مخالفت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور فقیر اور فریسیوں کی طرح جو یسوع مسیح کے زمانہ میں شریعت کی مخالفت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آج بھی جو لباس ہم زیب تن کرتے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ شریعت نے بنی اسرائیل کو جھالر دی تاکہ انہیں خدا کا کلام یاد رہے، انہیں اپنی شناخت یاد رہے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، نہ محض اس کے لوگ بلکہ اس کی دلہن۔ ہمارے لباس سے خدا کے کلام کی خوشبو اور گواہی محسوس ہو، ہمارے لباس سے ایمان اور خدا کا فضل ظاہر ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 2 باب 15 اور 16 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب ہم پڑھیں گے، دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا ہی باب اور اس کی 15 اور 16 آیت۔ دوسرا کرنتھیوں ہے دوسرا ہی باب اور اس کی دوسرا کرنتھیوں 2 باب 15 اور 16 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب 15 آیت سے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والے دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو، اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے۔ اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کون ان تینوں چیزوں کے لیے موضوع ہے؟ کون ہے جو مسیح کی خوشبو بن سکتا ہے؟ کون ہے جو وہی خوشبو دے سکے جو مسیح نے خدا کے حضور پہنچائی؟ جب لباس اتار دیے جاتے ہیں ہم اسے درست کرتے ہیں تاکہ شرمندگی سے بچیں۔ اس طرح ہماری بات نہیں، انسانیت بھی شرمندگی اور برہنگی کے تجربات سے گزرتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام سے خالی ہو جاتے ہیں، ہم خوف اور دہشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم آدم اور ہوا کی طرح چھپتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ برہنہ تھے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ وہ برہنہ ہیں تو انہیں شرمندگی اور خوف نے گھیر لیا۔ آئیں اپنے آپ کو خدا کے کلام سے ڈھانپے رکھیں، خدا کے جلال سے ڈھانپے رکھیں، تاکہ ہم شرمندگی اور خوف کا شکار نہ ہوں۔ اور جب شرمندگی اسی وقت آتی ہے جب ہم اپنی باطنی انسانیت سے واقف ہو جاتے ہیں۔
شرمندگی ہمیں گھیر لیتی ہے۔ یسایہ 20:4 میں مرکز 14 یسوع کے ایک شاگرد کے بارے میں ہے۔ جب لوگ یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، وہ بھاگا، اس کے بدن پر کتان کی بنی ہوئی چادر تھی، وہ چادر چھوڑ کر بھاگا۔ مرکز 14 ہم بات کر رہے ہیں 7ویں حکم کی نافرمانی شرمندگی اور غیر فطری حالت میں لے آتی ہے۔ اس سے ذہنی کرب کا آغاز ہوتا ہے۔ جب پاکیزگی کا احساس جاتا رہے، خدا کا کلام اور پرستش زندگی سے ختم ہو جائے، تو پھر ندامت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یاد رہے کہ مشن رکھنے والے لوگ ہمیشہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر، سرجن، پولیس افیسر سبھی یونیفارم پہنتے ہیں۔ سپاہی ہمیشہ جنگجوؤں کا لباس یا وردی زیب تن کرتے ہیں۔ اس طرح خدا کے لوگوں کو لیے بھی لازم ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دیے گئے مخصوص لباس کو پہنے۔ جب سیمول ابھی چھوٹا بچہ تھا، اس طرح جب یونتن داؤد کو بچانا چاہتا تھا، اس نے اپنا چوگا اتار کر داؤد کو دے دیا۔ اس طرح کاہن بھی خاص لباس پہن کر ہیکل میں جاتے تھے۔ موسیٰ نے علیزر کاہن کا خاص لباس تیار کیا اور اسے پہنایا گیا۔ اس طرح جب ایلیشا نے ایلیا کی جگہ لی تو اس کی چادر اس کے اوپر تھی۔ سیمول کے تعلق سے پہلا سیمول 2:18 اور یونتن اور ڈیوڈ کے تعلق سے، داؤد کے تعلق سے پہلا سیمول 18:4 اور سردار کہنوں کے تعلق سے خروج 28:31 29:5 39:22 پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ اور علیزر کاہن جو کہ ہارون کا بیٹا تھا، اس کے لباس کے بارے میں، ایلیا اور علیشا کی چادر کے بارے میں آپ پہلا سلاطین 19:16 میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری سلاطین 2:8-14 میں بھی آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے بچے ہماری کلیسیوں میں پیدا ہونے باقی ہیں، بہت سے پیدا ہو چکے ہیں۔ میری دعا کی اس آیت کی تکمیل بچوں کے وسیلہ سے پوری ہو۔ چھوٹا چوگا بہت خوبصورت حیرت انگیز ہے۔ پہلا سیمول 18 اس چوگے کی بات کرتا ہے جو اس نے اتار کر داؤد کو دے دیا، یعنی یونتن نے داؤد کو دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ہتھیار بشمول تلوار اور کمان اور کمر بند بھی اسے دے دیا تھا۔ پہلا سیمول 2:18 میں آپ سیمول کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ابھی بچہ تھا، خدا کے حضور خدمت کرتا تھا، تو اس کی ماں اس کے لیے ایک خوبصورت لباس تیار کر کے لائی اور اس کو پہنایا گیا۔ آخری اور بنیادی بات، خدا نے ہمیں خاص لباس پہنایا ہے۔ یاد رکھے خدا نے آپ کے لیے خاص لباس تیار کر کے اسے آپ کو زیب تن کرایا ہے۔ یہ نہ سوچتے رہے میں تو برہنہ ہوں، میرے پاس تو لباس نہیں، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی کہ آپ کے پاس لباس ہے۔ اس نے پہلے ہی آپ کو یہ لباس فراہم کر دیا ہے، اور اس کے لیے آپ حوالہ جات کو دیکھیں اور یسایہ 22:15 میں آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں یسایہ نبی کا صحیفہ، اور اس کی 22:15-21 تک پڑھیں گے۔ یسایہ 22 خدا کے کلام میں 22:15-21 کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: خداوند رب الفا یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہ یہ تو یہاں کیا کرتا ہے، اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی گوشت تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے۔ دیکھ ہے زبردست خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، وہاں تو مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہی رہیں گے۔ آئے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی۔
میری دعا ہے کہ خداوند جس نے ہمیں یہاں پر فراہم کیا ہے ہمیں پاکیزگی کا لباس پہنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسیح کی شریعت میں ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوں۔ خدا نے ہمیں خاص لباس سے ملبس کرایا ہے، اس نے ہمیں راست بازی کا لباس دیا ہے، اور آپ پاک کر دی گئے ہیں، آپ کی برہنگی ڈھانپ دی گئی ہے، اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے آپ کو لباس فراہم کر دیا گیا ہے۔ غلطیوں 3:27 بیان کرتی ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا ہے انہوں نے مسیح یسوع کو پہن لیا ہے۔ آپ مسیح کو پہنے ہوئے ہیں، آپ راست بازی کے لباس کو پہنے ہوئے ہیں، آپ برہنہ، شرمندگی اور ناپاکی کی حالت میں نہیں ہیں۔ رومیو، آخری حوالہ رومیو 13:11 سے 14 رومیو 13:11 سے 14 کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے، 13:11 سے 14 خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات تو بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ، نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خدا یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ خدا ان کی شکر گزاری ہو آج کے سارے وقت کے لیے کہ اس نے ہمیں یہاں پر فراہم کیا، شکر گزاری کہ اس نے ہمیں راست بازی کا لباس پہنایا تاکہ ہم شرمندگی اور برہنگی میں نہ رہیں، اور خدا ہمیں فضل دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوں۔ آئیں ہم دیکھیں کہ کس طرح ان اصولوں کا اطلاق ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آتا ہے، ہماری زندگیوں میں تقدیس کا کام کرتا رہتا ہے تاکہ ہم تیرے لیے پاک اور بے عیب دلہن بن جائیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں اپنے ساتھ تعلق میں مضبوط کر لیا ہے، تو نے ہمیں برکت دی ہے، ہاں ہمیں ایک دوسرے کی تعمیر و ترقی اور کلیسے کی بڑھوتی کے لیے استعمال کر تاکہ ہم تیری خدمت میں کوشاں رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ہمت بندھائیں تاکہ تیری شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں، تیری بادشاہی کے لیے کہانیوں کا فرقہ بن سکیں۔ ہم تیری حضوری میں اقرار کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا زور نہ کافی اور کوشش نہ تمام ہے تاکہ تیری شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ خداوند تیرے خیال ہمارے لوگوں کے خیالات اور سوچوں سے زیادہ اتم اور اعلیٰ ہیں۔ خداوند جب تیری آمد قریب ہے تو فضل دے کہ ہم اس لباس کو حاصل کر سکے جو تو نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ شکر گزار پر اطمینان رویہ اور دل بخش دے جس میں قائدانہ ذمہ داری سے اپنی ذمہ داریوں کو خداوند خدا تیرے لیے پورا کر سکیں۔ جو خدمت تیری طرف سے ہمیں ملی ہے اس کو کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور تو ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے روز بروز مضبوط کرتا ہے، تو ہماری تقویت، تو ہمارا زور ہے۔ تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں اپنی محبت میں اپنی دلہن قرار دیا ہے، بخش دے کہ ہم تیرے لیے پاک رہ سکیں۔ ہماری دعا کو سن قبول کر، یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کو جلال دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس اسٹڈی میں تشریف لے کر آئے۔ خداوند آپ کو برکت